خوشی کے ساتھ یہ ابتدائی ضرور ہے ہمیں لایا ہے کیونکہ آج چرچ پاکستان کی 50 سالہ جبلی گولڈن جبلی اس میں خوشی کے ساتھ خدا ان کی تعریف کریں اور ہم اس ثبوت کے لیے کوائر کے لیے آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اشارہ والی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلا صفحہ نکالیں۔ اشارہ والی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر و خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے رمز کے نام سے بندوں کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مان کیا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام طریقۂ انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آج صبح ہم اس لیے خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی ہم کو تعظیم کریں، خدا کا شکر ادا کریں اور گزرے 50 سال جو چرچ پاکستان کی ان پر غور کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آئے۔ اپنی سب زندگی پر، خاندانی زندگی پر غور کیجیے، ازدواجی زندگی پر غور کیجیے، کلیسیائی زندگی پر غور کیجیے، روحانی زندگی پر غور کیجیے۔ اور دیکھیے کہ اگر گزرے سالوں میں، گزرے مہینوں میں، گزرے ہفتوں میں، گزرے ایام میں مجھ سے آپ سے جو غلطیاں، خطائیں، قصور سرزد ہوئے ہیں، خدا مجھے رب ہم سب کو معاف کریں۔ مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، کہیں گے اے آسمانی باپ، ہم اقرار کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریخی بے شک ہے، ہم نے اسی کا نام لیا ہے لیکن راست سے باز نہیں ہے۔ ہم تیری جنت کرتے ہیں، ہم پر یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے علم سے آپ ہماری ضمیروں کو بلا کر اور ہمیں دوسروں کی ضرور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے دل زندگی میں تیری خدمت کریں۔ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے میرے اٹھانے والوں بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جس طرح کو اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کا اعتبار کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی اس سلسلہ سے بعد وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے جو اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔
वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम मजबूत करे और हमें अबदी जिंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा की हम तारीफ करेंगे। आज से 50 साल पहले जब चर्च पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया तो ये ज़बूर गाया गया था, ज़बूर 133 सब निकाले जा इनके अल्फाजों पर गौर करें, सदी से गाएंगे कोयल के साथ मिलकर। ये ज़बूर चर्च पाकिस्तान का 3 सॉन्ग था उस वक्त जब चर्च पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। वेख क्या ही चंगी है गल की खूब सुभानी जब दिल दे नाल तो एक सलाह सबना बराबर। 4 बड़ी मिशनों ने मिलकर एक मिशन बनाया, इकट्ठे मिलकर कहा कि आज से हम चर्च पाकिस्तान कहलाएं और ये ज़बूर गाया, ज़बूर 133 सब निकाले फिर हम गाएंगे। खोले
खानदान के साथ भी गलत है। जैसी भी हालत है, हम अगर एक जान होंगे, एक सलाह होगी, एक मशवरा होगा, फिर हम दुनिया के हर उस मसले पर गालिब आ सकते हैं जिनकी वजह से आज दुनिया परेशान है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। वो तमाम मसाइल हल होंगे जब हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारा चाल चलन, हमारी सलाह, हमारे मशवरे एक जैसे हो। स्वयं इस बात के लिए दुआ करें कि खुदा हम सबको एक जान एक होने के लिए अपनी कुव्वत ताकत अता फरमाए। कोई भी दुआ कर सकता है। ज़बूर नंबर 122 निकाले, दूसरा हिस्सा पहला वज़न। ये दुआ का ज़बूर है कि दुआ मंगो मिल के सब दम बदम सलामत रहे शहर में रिश्ता। पर हमने ये दुआ करनी है कि जैसे पाकिस्तान का ये इत्तेहाद है, ये हमेशा कायम रहे, आने वाली नस्लों के लिए दुआ मंगो सब दम बदम सलामत रहे शहर में रिश्ता। तेरे दोस्त हैं सब तेरे खैर का, सलामत रहे, हाँ सलामत सब खुदा।
کوئی بیٹھا ہے یہاں جس کی تاریخ پیدائش برتھ ڈے 1 نومبر کو ہو؟ چلے 1970 نہ سے کا چلو بدلو، کوئی بھی کترے بترے کیا. ٹھیک ہے، آج کا پہلا وقت، آج ہم نے کیک کٹنگ کرنی ہے سامنے، چونکہ 50 سال جبلی ہے. یہ میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے بعد آپ کے چرچ کی بھی گولڈن جبلی ہو. 25 سال جبلی ہم نے منائی تھی 1900 بولے 25 سالہ سلور جبلی ہم نے چرچ کو منائی تھی گراؤنڈ میں. ہاں جی، کیا سوچ رہے ہیں؟ 2 سال کے بعد 50 سالہ جبلی ہے. اب حساب لگا لیں. ہاں جی، 98. یہ چرچ 1972 میں 72 میں شروع کیا گیا. اسی کی برتھ ڈے ہے نہیں ہے؟ چلیں آج کا حوالہ، پہلا حوالہ احبار کی کتاب. جی 2 نومبر کو کل تعلیم دہلی میں. پہلا حوالہ احبار کی کتاب. کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ احبار کی کتاب 25واں باب ہے. جو کبھی نہیں پڑھتا اگر وہ پڑھے تو اس کو فائدہ ہوگا آج، ورنہ میں نے باقی سمجھنا کو یہ حوالہ دے گا. ٹھیک ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی جوان؟ کون پڑھے گا؟ باقی کو دے دے، بس ملا پڑھ لیں گے. ویری گڈ. اچھا، آج حوالہ نہ نکالیں، آپ ویسے پڑھ کے آئیے. اس بائبل سے حوالہ باقی سمینا پڑھے گی. پہلے نشانی لگائی ہوئی ہے اور یہ بائبل انہیں انعام میں ملے گی. آج اس نے آپ نے کھڑا کیا، اس نے آپ نے کھڑا کیا. یہ بائبل اس کو نام میں ملے گی اس لیے کہ یہ جو حوالہ ہے آج کا حوالہ، یہ جبلی کا حوالہ ہے، احبار کی کتاب. یہ میں نے نشانی لگائی، آپ پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، ضرور پڑھیں حوالہ تاکہ غلطی نہ ہو. اور اس بائبل سے یہ حوالہ پڑھا جائے گا اور یہ بائبل انعام کے طور پہ دے دی جائے گی. یہ بائبل دے دیں تاکہ یہیں سے پڑھیں. نہیں، میں نے نکال کے ادھر رکھ دی. یہ حوالہ نکالا ہوا ہے، سب نوٹ کر لیں. احبار کی کتاب 25واں باب. آٹھویں سے 12ویں آیت. نئی بائبل میں صفحہ نمبر 162 162. جو آپ کے سامنے بائبل پڑھی ہے پرانی بائبل، اس میں صفحہ نمبر 118. پرانی بائبل صفحہ نمبر 118 اور جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 162. آج کا دوسرا وقت، پہلا تسلونیکیوں دوسرا باب 10ویں آیت سے 16ویں آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 197 197 اور نئی میں 279 279. جس کے پاس نئی بائبل ہے صفحہ نمبر 279 279. جس کے پاس پرانی بائبل ہے صفحہ نمبر 197. پہلا تسلونیکیوں دوسرا باب 10ویں آیت سے 16ویں آیت. کو پڑھنا چاہتا ہے؟ چلیے دیکھو مسز نورین کیسے. پھر ہم گیت گائیں گے. اور یہ جو گیت ہے یہ آج کے موقع کے مطابق ہے 357. نکال کر نچا کر لیں. کوئی نسینگا پھونک رہا ہے، بادلوں پہ یسوع جلد آ رہا ہے. کیونکہ میں اپنے میسج میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ گیت رکھا. ٹھیک ہے، 357 یہ ہم انجیل مقدس کی کتاب سے پہلے گائیں گے. کوئی نسینگا پھونک رہا ہے، بادلوں پہ یسوع جلد آ رہا ہے. کس نے پڑھنا یہ والا؟
ٹھیک ہے نہیں وہ مسز نورین کے اثر میں پڑھنا یہ والا آج کا تیسرا ورد متی سلطان جی کے بیان 24واں باب پہلے ایسے 8ویں آیت پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 28 اور نئی میں 38 پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 28 اور نئی بائبل میں 38 یہ کو برد ذرا آپ بھی پڑھ لیں دونوں خواتین کے ہم حوالے پڑھ رہی ہیں کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے اس حوالے کے لیے چلے وہ بھائی نرسن نے ہاتھ کھڑا کیا وہ کھڑے بھی کرتا ہے وہی پڑھیں گے چلے متی سلطان جی بیان 24واں باب پہلی آیت سے لے کے 8ویں تک صفحہ نمبر 38 نئی بائبل اور صفحہ نمبر 28 پرانی ابھی میں شادی کی پکاری دینے لگا میں آپ کی بڑی عزت ہے بڑی قدر ہے خدا کی نظر میں آپ وی پی ہیں خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایسے دن بخشتا ہے بہت سارے لوگ اس طرح کے خاص دن نہیں دیکھ سکتے وہ ایسے دنوں میں شامل نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے یہ خوشیاں عقل دنائی سب کچھ خدا کی طرف سے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو اس عبادت میں 50 سال پہلے موجود تھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو 3:30 بجے مال روڈ کا جو پرانا چرچ ہے ککڑ گرجا جس کو کہتے تھے لوگ مال روڈ کے چرچ کیتھیڈرل چرچ اس میں آج عبادت ہے پورے 4 بجے شروع ہو جائے گی خاص عبادت ہے 50 سال چلے گی جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے دعوت ہے کہ آپ اس عبادت میں شریک ہو پورے پاکستان کے جو بشپ صاحب ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں وہاں پوری تاریخ تھوڑی بتائی جائے گی کہ کس طرح سے ان کا چرچ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی کچھ باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ جو نوجوان ہیں ان باتوں کو سن سکے سمجھ سکے اور ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا پادری صاحب مل جائے لیکن ہمیں کو ملا نہیں چند لوگ ملے ان کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس عبادت میں شریک ہے آج 4 بجے شام یہ عبادت کیتھیڈرل چرچ مارو کیونکہ پہلی عبادت وہیں پر ہوئی تھی 50 سال پہلے تو اس لیے آج ہم گولڈن جوبلی بھی وہاں کر رہے ہیں کل ہماری ریٹریٹ تھی وائس روڈ پہ جو سینٹرل کیتھیڈرل چرچ ہے وہاں پہ ایک تختی ہم نے نصب کیا 50 سال جوبلی کی کیونکہ یہ موقع خدا بار بار نہیں دیتا میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گولڈن جوبلی ہے جوبلی کا جو مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نرسنگا حکم کہا جاتا ہے اس لیے ہم نے کلام سے پہلے جو گیت رکھا ہے نا کوئی نرسنگا حکم کرا ہے وہ یہی ہے 50 سال زندگی کے اہم دن ہوتے ہیں اتار چڑھاؤ بھی آیا ہے چرچ پاکستان میں لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں 1970 کی پیدائش والے جو ہے آ سکتے نہیں ہے 50-70 سال 70 میں تھے آج ویری گڈ 71 کی پیدائش ایمانداری سے بتانا میں نے یہ کیک کٹنگ کروانی ہے ٹھیک ہے 71 72 73 انتخاب کا بڑا کام ہے شاباش وہ 73 ویری گڈ ایک اور سال 75 کیونکہ اتنی رعایت ہوتی ہے آج یہ سامنے پیش کونسل کے آج دو چار لوگ جو بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو بزرگ خواتین بزرگ سمجھتی ہیں وہ آج یہ ایک بچی نرمن ہے جس کی شادی ہے وہ آج شاباش آ جائے سیکٹری صاحب 2-3 بزرگ لے جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے آ جائے سامنے سے ہٹ جائیں میڈم جی وہ کیمرہ آپ کے پیچھے ان کے پیچھے ہو 2 گروپ بنا لیں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہو جائے سیدھے ہو گئی تصویر آ جائے گی ادھر سے اور پیچھے دیکھ کے ساتھ
نا ایسی تصویر نہیں لانا. ایسے کریں کیسے میں بزرگ لوگ اپنا ہاتھ ادھر کر لیں, سارے لوگ ایسے کر لیں. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین. آپ سب کو آپ لوگ اپنی جگہ پہ جائیں, اور لوگ جو سامنے آنا چاہتے ہیں پادری صاحب آپ آ جائیں. بزرگ لوگ کچھ اور آ جائیں. بھائی امتیاز آپ آ جائیں, آپ کی تصویر ہم بنا لیں گے. بھائی داؤد آ جائیں. ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے, سبھی آ رہے. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, چلیں ہم انتظار میں ہیں کہ آپ خود آئیں. شیبا کو بھی بلاتے ہیں, شاید وہ پیرس کونسل آ جائیں ڈاکٹر صاحب, ذرا صاحب دے دیں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب آئیں, آپ آ جائیں, میں آپ کو ادھر آپ کے ساتھ چل. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ایک منٹ یہ ساتھ ہو جائیں تھوڑا سا. چرچ پاکستان کی گولڈن جبلی 50 سالہ جبلی مبارک ہو. تالیاں بجائیں. اور لوگ جو کیک کٹنگ میں, پھر ہم خدا کا کلام سنیں. آ جائے سر, کوئی خاتون بھی آ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم آجائے. میڈم آ جائیں, مرسی بجی جاؤ. آجائے مرسی. خدا باپ, بیٹے اور اس کے نام سے آپ سب کو چرچ پاکستان کی 50 سالہ جبلی مبارک ہو. تھینک یو. پہ 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا, اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے. تب تو 7ویں مہینے کی 7ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھکوانا. تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھکوانا, اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا, اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. یہ تمہارے لیے یوبلی ہو. اس میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو, اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے. اور 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو. تم اس میں کچھ نہ بونا, اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا, اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا, کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا. سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے. تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا. خداوند کے زندہ پاک کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر. آمین آمین. آیت کا تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے, اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے ہیں اور سمجھاتے رہیں, تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے. اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا, اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے. اس لیے کہ تم بھی اے بھائیو خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانند بن گئے جو یہودیہ میں مسیح یسوع میں ہیں, کیونکہ تم نے بھی اپنی قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائی جو انہوں نے یہودیوں سے, جنہوں نے خداوند یسوع کو نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا.
وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں، اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے، لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا۔ خداوند کے پاک نام کے بڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ جوبلی کا مطلب ہی جیسے کہ آپ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 28 ہمارے لیے آج کی تیسری تلاوت. اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں ان سے کہا, کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ کرنا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور پہنچال آئے گی لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر شائبانی کی ترتیب کی کتاب جب کے ہاتھوں میں ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایک خدا کا دن ہے جو آسمان اور زمین اور سب بلند چیزوں کا خالق ہے اور ایک خدا کی سچی پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے خدا سے پیش ہے اپنے باپ سے موجود خدا سے خدا نور سے نور حقیقی خدا سے حقیقی خدا مصنوع نہیں بلکہ موجود اس کا سب بولیں اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی وہ ہماروں کے لیے ہمارے نجات کے واسطے آسمان سے اترا اور روح اس کی قدرت سے قوالی بنی سے مجسم ہوا اور انسان کا نام بیت اس کے حق میں ہمارے لیے ستوتی ہوا اس نے ضرور اور دفن ہوا اور تیسرے دن آپ نوشتوں کے باوجود جیت تھا اور آسمان کا چڑھا باپ کی رحمت کر بیٹھا ہے جو جلالت کے ساتھ زندہ اور مردوں کی ہدایت کے لیے پھیلانے والا ہے اس کی عزت کرتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں جو اس پر جو خدا کی بنانے والا ہے باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے اس کے چھوٹا سے منافقوں کی زبان بولا میں ایک پاک کام مسیح سے ایمان رکھتا ہوں میں ایک بپتسمہ کا جو نام کی مانگنے کے لیے اقرار کرتا ہوں مردوں کی قیامت تمام کی حیات کا انتظار کرتا ہوں. آمین. ہم دعا مانگیں. مسز سریہ رحمت دعا میں رہنمائی کریں چند الفاظ میں کلام کے لیے اور آج کے دن کے لیے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ سب کے لیے دعا گو خدا آپ سب کو زندگی میں ڈھیروں خوشیاں دے آپ کے گھروں میں یسوع مسیح کا نام قائم رہے اور خوشی کے موقع اچھے دن کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو ہونٹوں کو مکر سے باز رکھے. اب دیکھنا ہے کہ ہم کہیں مکری تو نہیں ہے سارے. اچھے دن اگر دیکھنے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو اپنی زبان کو مکر سے بچا کر محفوظ رکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ سب کی زندگی میں یہ دن بخشا. اتحاد کا ہونا اکٹھ ہونا بڑی بات ہوتی ہے. یونٹی اتحاد اور متفق ہو کر جو کام کیا جاتا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. آج کا دن 50 جبلی احوال کی کتاب جو حوالہ مسز سمینا گند والی بازی نے پڑھا ہے 19 بار احوال میں جبلی کا ذکر آیا. ضرور گھر میں پڑھنا اور ہر شخص کی زندگی میں جبلی نہیں آتی. یہاں کچھ ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی شادی کے ساتھ 50 سال جبلی منائی ہوگی. خوشی کی بات. کہیں نے اپنی برتھ ڈے 50 سال. چرچ آف پاکستان جس کا معیار آپ حصہ ہے مسیح کا بدن ہے. 4 بڑی مشنیں تھیں. میتھڈسٹ, اینگلیکن, لوتھرن, اسکاچ. بیپٹسٹ
भी उस वक्त हमारे साथ थे, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए। आज बाइबल भी दिखाई जाएगी, जो बाइबल उस वक्त इस्तेमाल हुई आज से 50 साल पहले, और उस वक्त के जो बड़े लोग थे जिन्होंने फैसला किया, अपने साइन उन्होंने साइड पे किए हुए हैं कि हम मुत्तहिद रहेंगे। और ये लिखा गया कि इस इत्तेहाद को कोई तोड़ नहीं सकता, इस इत्तेहाद को कोई, जब कोई शख्स या लोग इरादा कर लेते हैं, बाइबल में तो लिखा कि जहाँ 2 या 3 मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे किसी बात के लिए मुत्तफिक होंगे तो वो काम हो जाएगा। कुछ लोगों ने मुखातिब भी की कि हम अपनी अपनी मिशन को क्यों छोड़े भाई, अगर आपके साथ में हैं, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, हम एक होते हैं, इसका नाम चर्च ऑफ पाकिस्तान होगा। जो लोग बाहर पैरोडी मुल्क में इकट्ठे हुए उनका नाम चर्च ऑफ इंग्लैंड है, किसी भी मुल्क में चले जाए, इंडिया में भी है चर्च ऑफ इंडिया, यहाँ चर्च ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा अकीदा एक है, हमारे इंतजामात फर्क थे। अब हमारे 8 हिस्से हैं, 8 डायसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, सब एक है, 8 बिशप है, लेकिन उनमें से एक बिशप साहब को चुना जाता है जो मॉडरेटर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है। हर 3 साल के बाद दुआ किया करें कि ये कट हमेशा कायम रहे। जो बुजुर्गों ने फैसला किया इकट्ठे होने का, मुत्तहद होने का, निजात के पैगाम और खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का, उनकी जो ख्वाहिश थी, जिन लोगों की जिंदगी में ये तहरीक है, बड़े साल लगे इकट्ठे होते, यकदम इकट्ठे हो गए। 1929 में ये तहरीक शुरू हुई और 1970 में जाके मुकम्मल हुई। कितने साल लगे भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। कितने साल लगे? फिर सोच ले, 1929 में शुरू हुई और 70 में जाके पूरी हुई। कितने? साफिदा से ये इतने साल लगे इसको इकट्ठे होते हुए, क्योंकि जब लोग बैठते थे मुत्तहद होने के लिए, कोई इधर चला जाता था, कोई इधर चला जाता था, इंसानी फितरत है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, घर में इत्तेफाक होगा तो घर में अमन, सुकून और सलामती होगी, बरकतें होगी। चर्च में इकट्ठ होगा, लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, एक दूसरे की हैसियत को मानेंगे। जब हम एक दूसरे की हैसियत को नहीं मानते, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, फिर हम इंसान नहीं है। इंसानियत का नाम ही है कि हम एक दूसरे की हैसियत को माने, उसको इज्जत दें, उसका एहतराम करें, उससे प्यार करें। तो चर्च ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये 4 विषय इकट्ठी हुई। अब फिर कोई एक शख्स ऐसा भी था, उन्हें कहा प्रॉपर्टी का क्या होगा, जो हमारी जायदादें हैं वो क्या होगा? उसका ये फैसला हुआ कि जो मेथोडिस्ट लोगों की प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के पास रहेगी, वो मालिक वही रहेंगे। लेकिन अगर उनका चर्च कराची में है, अगर उनका स्कूल वहां पे है, अगर उनकी प्रॉपर्टी वहां पे है, तो जो वहां का डायसिस होगा वो उसे इस्तेमाल करेगा और हम उसको इख्तियार देंगे, लेकिन मालिक हम ही होंगे। इसी तरह एंग्लिकन, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद अपनी होगी। मैं आपको इसलिए ये चीजें बताना चाहता हूं कि आजकल मीडिया, सोशल मीडिया आप सबको सारी बातें बताता है और प्रॉपर्टीज के लड़ाई झगड़े भी बताता है कि क्या हो रहा है। सो मेथोडिस्ट की जगह प्रॉपर्टी इनकी अपनी, वही मालूम। एंग्लिकन की जगह प्रॉपर्टी इनकी अपनी। स्कॉच वाले जो हैं, स्कॉच मिशन, उस शार्को डायसिस पूरा जो है वो स्कॉच मिशन है, स्कॉटलैंड से उनका तो ज्यादातर, लेकिन वो हमारे साथ है, वो प्रेस्बिटेरियन है। शार्को का जो डायसिस है उसके बिशप फर्क है, रायन के बिशप फर्क है। इस तरह से जो लूथरन है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ज्यादातर रांची और शावर में लूथरन बिशप के लोग। चारों ने मिलकर, जिस वक्त के बुजुर्ग थे, हम उन्हें भी याद करते हैं कि खुदा ने अच्छी सोच दी कि सब इकट्ठे हो, क्योंकि इकट्ठे लोग जब होते हैं तो फिर ज्यादा ताकत होती है। अगर हम इकट्ठे होते
تو وہ بچی جو 13 سال کی بچی آرزو کراچی میں ہے، یہاں تک بات آتی پہلے 1 دنوں میں نہیں مسئلہ حل ہو جاتا، چونکہ ہم متحد نہیں ہیں، چاروں کی طرف ہیں، 4 چیز ادھر ہے، جس کی وجہ سے وہ جدید دن گزرتے گئے، وہ کیس بگڑتا گیا۔ ابھی تک وہ بچی ماں باپ کے پاس نہیں، انہی کے پاس ہے جو ہوا کر کے لے کے گئے۔ انہوں نے اس بچی کو زبردستی اس کا ایمان خرید لیا ہے۔ سمجھے میں نے کیا کہا تھا آپ کو، غور سے سنیں بچے، میں صرف 10 منٹ لے لوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم نے ایمان بھی بچانا اور بولا کریں انسان بھی بچانا اور ایمان بھی بچانا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی بچانا، ان کی زندگیوں کو بھی بچانا، ان کے ایمان کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا گھر میں کوئی گل نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، بڑی ہو ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہو، کام خراب ہو جائے، آپ ان کے ایمان کی فکر کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ بچی 13 سال کی ہے، قانونی طور پہ آج کے قانون کے مطابق 13 سال کی بچی ہو یا بچہ، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس کی شادی بھی کر دی، نکاح کا سرٹیفکیٹ بھی بنا لیے، سارا کچھ کر لیا، اور جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ 45 سال کا 40 سال کا آدمی ہے۔ زیادتی ہے، جرم ہے، گناہ ہے، اور اس میں ہماری غلطیاں شامل ہیں، ماں باپ کی بھی غلطی شامل ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ضرور فکر کریں ان باتوں کا۔ یہ ختم نہیں ہونے کی سلسلہ چلتا رہے گا اس دنیا میں، بدی گناہ ہوتی رہے گی، ہوگا، لیکن جب متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگے گا، تو ضرور بھاگے گا۔ ہمارا ایمان یہ باتیں ہوں گی، کلام میں لکھا ہے، جو حوالہ پڑھا گیا متی رسول کے انجیلی بیان سے، کہ مشکلات آئیں گی، پریشانی ہوگی۔ خود ادھر حوالہ میں چند باتیں یہاں سے کرتا ہوں، پھر جبلی کی بات کروں گا۔ جبلی تو نرسنگا پھونکنا ہے، 50 سال کے بعد لوگ جو پیدا والی زمین تھی اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے 1 سال کے لیے۔ آزادی کا نام جبلی ہے، رہائی کا نام، غلاموں کی آزادی، بہت ساری چیزیں میں سلسلہ وار آپ تک یہ میسج آہستہ آہستہ پہنچاتا رہوں گا۔ اور میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے آنے والا سال بھی جو ہے وہ ہمارا ایمان کا سال ہوگا، ایمان کی جبلی منائیں گے ہم۔ ایمان کو بچانا ہم نے، انسانوں کو بھی بچانا۔ پھر کہنا چاہتا ہوں آپ ضرور ان حوالوں پر غور کریں۔ میں چند باتیں یہاں سے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ باتیں ہیں کہ مصیبتیں، مشکلات آئیں گی، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے۔ یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں 6 آیت 24 باب، متی رسول کی بات لکھی گئی انجیل 24 باب 6 آیت، اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ دن میں کئی بار افواہیں ہم سنتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے بھی ہیں۔ خبردار، گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ بھی چند دنوں میں، چند مہینوں میں، ہفتوں میں خاتمہ نہیں ہونا دنیا کا۔ یہ مشکلات بھی آنی ہیں، ہماری کسی نے تو بھی مشکلات دیکھی نہیں ہے۔ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا مختلف ممالک میں، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے۔ اس نے بھی ہمیں کال پڑا نا، ہر شخص، میں بھی، آپ بھی، ہم راشن ڈھونڈتے تھے، ایسا ہوا نا، کال پڑا نا، ہماری اپنی غلطی ہے، ایسا ہوگا، کال پڑے گی، بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا ابھی تو شروع ہوا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، خبردار، گھبرانا جانا، ڈرنا نہیں ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے پکڑوائیں گے،
اور تم کو قتل نہیں کریں گے. میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت بھی, جو بھی حالات ہوئے ہیں فرانس میں, اور یہ آپ پھیلتی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اس وقت بتیرے ٹھوکر بھی کھائیں گے, ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے, نفرت کریں گے. لیکن میں نے آپ نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور محبتوں کو بڑھانا ہے. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, بتیروں کو گمراہ کریں گے, بہت ساری گمراہی آ گئی. میں جیسا پاکستان کے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی دلیل کی کتاب پڑھیں. وہ ٹاٹ اس نے اڑ دیا, روزہ رکھنے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے خدا سے یہی کہا تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں, میں مان لیتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا نے بھی گناہ کیا, ہم نے شرارت کی اور ہم نے بغاوت کی, اور جو نبی انبیاء جو خالد کلام لے کر آتے تھے ہم ان کے شنوا نہیں ہوئے, ہم نے ان کا کلام نہیں سنا, رد کیا, جس کی وجہ سے خدا تو نے ہمیں رد کیا اور اب رسوائی ہمارے لیے ہے. یہ اس وقت جو رسوائی ہو رہی ہے نا ہم سب کی, انہی وجوہات کی وجہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں آنے والے سالوں کے لیے دعا کریں, خدا ان سے التجا کریں, فریاد کریں. جو خطائیں, جو غلطیاں, جو قصور, غلط فیصلے ہمارے بڑوں نے کیے ہیں وہ میں آپ نہ کریں. آنے والے بچے نوجوان نہ کریں, اگلی نسل نہ کریں. یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, اردو کا لفظ تو ٹھیک ہے اگلی نسل, تو اگر انگریزی کا لفظ لے نا UGLE اگلی, اس کا مطلب آتا ہے بولو بولو گندی ہے نا اگلی. ایک بچی نے اپنی ماں کو دیکھا, اس کی ماں اس کو کھانا کھلا رہی تھی, تو اس نے اپنی ماں سے کہا مدر یو آر پریٹی, خوبصورت ہے, بٹ یور ہینڈز آر اگلی, آپ کے ہاتھ گندے ہیں, آپ کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے. اے ماں یو آر پریٹی, خوبصورت ماں ہے, لیکن وہ کھانا کھلا رہے اپنی بیٹی کو, لیکن آپ کے ہاتھ گندے ہیں, اگلی ہے. اس نے کہا وہ مائی ڈیئر ڈاٹر, ایک وقت ایسا تھا گھر میں آگ لگ گئی اور وہ آگ تیرے بیڈ پر تو لیٹی ہوئی تھی, تیرے کپڑوں کو لگ گئی, تو میں نے تجھے بچانے کے لیے وہاں سے آگ سے جھپٹ کر آپ کو نکال دیا, رکھا, لیکن تو بچ گئی اور میرے ہاتھ جل گئے. Mother, your hands are like, but you're pretty. اس نے کہا نہیں, کس طرح سے ہوئے, چونکہ میں نے تجھے بچایا, میرے ہاتھ سے. مجھے اور آپ کو آج کی دنیا میں رہتے ہوئے ہاتھ جلانے پڑیں گے. ان بچوں کو, ان نوجوان بیٹے بیٹیوں کو ہم نے آگ میں سے جھپٹ کر گندگی سے نکال لینا ہے, آوارگی سے نکال لینا ہے, بری صحبت سے نکال لینا ہے. میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا چرچ کی گیٹ کے آگے رات کو بھی کھڑے ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں, دوسری قوم کے لوگ بھی سب بیٹھے ہوتے ہیں. بچیں, والدین غور کریں, غور کریں, خدا کے کلام کی بات کریں. مشکلات پریشانیاں ہیں, خوشی بھی ہے, ساتھ ساتھ جبلی منا رہے ہیں, نرسنگ کا پھونک رہے ہیں. یہ شکر ہے کہ پچھلے 50 سال تو چرچ پاکستان میں 50 سال گزرے ہیں, سارے 80 سال نہیں گزرے. میں بھی ان میں رہا ہوں کافی. میں نے ایک دفعہ اسٹیج پہ کہا تھا کہ ہم سے غلط فیصلے بھی ہوئے, جی حضوری بھی بڑی کی ہے, وہ غلط کیا, غلط فیصلے ہوئے ہیں. لیکن آپ جو نوجوان لوگ پڑھے لکھے سامنے آ رہے ہیں, آپ یہ غلطیاں نہ کریں. ہم اقرار کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, اور ایک فکرہ مشہور ہے میرا, میں کیا کروں, جب تک آپ لوگ ان پہ نہیں نا عمل کرتے تب تک میں کہتا رہوں گا. نئے نئے پادری صاحب گئے, وہ کلام ایک سدے انہوں نے سنایا, گاؤں کا اگلے تو آگے وہی کلام سنایا, تیسرے تو آگے وہی کلام سنایا. تو چل روکے نہیں پادری صاحب, ان کلام بدل بھی دو تھی,
انہوں نے کہا بھائی تھی بھی اپنا کھانا پینا جب پاندے ہوئے بدلو ہو ذرا، تھی بھی دال ہی کھا رہے ہو بدلو نا ذرا، تو میں بھی کلام بدلنا ہوگا. جب تک آپ اقرار اظہار اعتراف نہیں کرتے یہ الفاظ میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. لسنگا پھونکا گیا، جبلی بنائی گئی کہ گزرے سالوں میں خدا نے ہمیں سنبھالا، ہمیں زندگی دی، صحت دی، کھانے پینے کے لیے دیا. یہی باتیں میرے ساتھ آپ کے ساتھ جیسا پاکستان کے ساتھ خدا نے سنبھالا ہے. انسانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لڑائی جھگڑے ان کے درمیان رہے، کھینچا تانی رہی، لیکن خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں علیحدہ نہیں ہونے دیا. آج سے 20 سال پہلے بھی ایک ایسی کوشش کی، لیکن خدا نے علیحدہ نہیں ہونے دیا. خدا آپ کو علیحدہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ آپ اکٹھے مل کر رہیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی ستائش کریں. یہ جبلیاں، یہ خاص دن، یہ تہوار آپ کی میری زندگی میں آتے رہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ ایمان کی بات. ابھی خاتمہ نہیں ہونا، ابھی مشکلات آئیں گی. بارمیت اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اب محبتیں ٹھنڈی ہیں نا. پہلے تو شادیوں پہ گھروں میں جب ابھی شادیاں ہو رہی کلیسیا میں کوئی ناراض جاتا تھا بنا کے لے آتے تھے. اب بچے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جانا ہے بنانا ہے بچے کے، اور نہیں آتے تھے رہا تو سارا کام رک جائے گا، شادی نہیں ہونی ہو جائے گی. ہاں سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو رشتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں. یہ ہے محبت ٹھنڈی ہو جانا. محبتیں ٹھنڈی ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کے لیے جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو کھانے تک لے جائیں گے، بے دینی بڑھ جائے گی، بدیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، رہائی پائے گا، چھٹکارا پائے گا. جو برداشت کرے گا، تو برداشت آج کل ہے ہی نہیں، برداشت نہیں ہے اس میں. آپ نے یہ اقرار کریں آپ، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کو گواہی ہو. تب خاتمہ ہوگا. خاتمہ اس کو پتہ ہونا جب گواہی سب تک پہنچ جائے گی. ہر ایک جان جب تک خداوند یسوع مسیح کا خداوند ہونے کا اقرار نہیں کرتی. تو عمر رسول نے یہی کہا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. دو لفظ ہیں، او مائی لارڈ، او مائی گاڈ. یہ مجھے اور آپ کو جب تک نہیں کہنا پڑتا. اس لیے تو میں اور آپ اسی ایمان کی پیروی کرتے ہیں. اور یہی باتیں تسالونیکی کی کلیسیا کو پولس رسول نے کہی تھی. اس نے کہا کہ ہم آپ کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تم خدا کی دعا ہو، ایمان میں مضبوط ہوتے جاؤ. اور کلام میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، میں اس کا اختتام کروں گا. تم گواہ بھی ہو اور خدا بھی، تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی، کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. لیکن 15ویں آیت، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا. ایسا ہوگا. وہ خدا کو پسند نہیں کرتے اور سب آدمی کے وہ مخالف ہیں. جو کلام سنانے والے لوگ ہیں نا، صحیح والا کلام، اس کے جو لوگ مخالف ہیں وہ خدا کے مخالف. بائبل میں لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے خداوند یسوع مسیح اور نبی کو بھی مارا، ستا کر نکال دیا، اور خدا کو وہ خدا کو پسند نہیں کرتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں. اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کی گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے. لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا. غضب سے بچے. یہ غضب اسی لیے آتا ہے جب ہم منع کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کسی کی. کلام نہ سنائیں. کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، 2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، پھر آ کے پادری صاحب چٹکائی کرنا، شارٹ کٹ کر دو. سنا نا بس یہ وہ بس چٹکائی کرنا، یعنی کہ کلام تھوڑا سا ڈالا. کلام سنا کرے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے
रोशनी है। खुदा ने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा अजमत दे रखी है। खुदा आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए और चर्च पाकिस्तान का ये गोल्डन जुबली आज का दिन आप सबको हुआ है। बिशप ऑफ प्राइवेट की तरफ से, बिशप डॉक्टर आजाद मास्टर साहब की तरफ से, उनकी घरानी की तरफ से, तमाम हेड्स की तरफ से आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और बरकत मांगे चर्च पाकिस्तान में। खुदा तुझको दे बरकतें बेवहा, तुझे रखे महफूज और खुरम सदा। इसी गीत के तरह अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर में गीत खुदा
तेरी खिदमत के लिए आज के खास दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं इन सबको रूहानी जिस्मानी बरकत से माला माल कर किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ से सफर 14 शायद तरतीब की किताब आइए सो अच्छे सरदार का है जैसे तो अपने शगीर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो। अब अपने दिल आदमी बाला पर लगाओ। अब अपने खुदा का शुक्र करें। निहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा हम तुझसे विनती करते हैं तो अपना हाथ बढ़ा इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर। कल जब वो आरज़ू के तलक से अदालत में केस है, हेयरिंग है, इंसाफ हो, तू मुनसफ है। जो इंसाफ करने वालों ने भी अक्ल दानिश है, जो बेईमान लोग हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती, जो गमज़दा है उन्हें तसल्ली। हम डायरेक्टर प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं। कद्दूस 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 खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मांगते। आए खुदा ताला तेरा जलाल मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया और हालने वाला पर वाकई की खुश वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने पोते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसकी दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर, सच्चा पाकिस्तान पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हो तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी शुक्र करके तोड़ी और अपने शगीर्दों को लेकर कहा लो खाओ कि मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो क्योंकि नए हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु ने हमें हुक्म दिया, सिखाया, सब मिलकर कहें, है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे दोस्तों की आज हमें दे और हमारे कसूर को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक रहेगी। आए हम खुदा उनके मेज़ के पास आने की दुआ करें। ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाज़ी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदा ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाए और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए हम एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगें और एक दूसरे को बरकत की दुआ दें। इस साइड के लोग इस साइड से आएंगे,
यहाँ से लेंगे, इस साइड के लोग यहाँ से आएंगे, दो जगह पे हम खड़े होंगे आपकी खिदमत के। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साकरमंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करें और कहें, काद मुख्तलिफ खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नए पेश कीमत बदन और खून के खाने खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम शान हमेशा का बने बल्कि अकल को जाने से अपने सूरत बदलते जाएँ और यूं तेरे नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और ऐसा हमें इसी तरह तेरी फरमानदारी करें कि हम अपने तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे काम यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उसके साथ अहद खुदा अब्दुल्लाह जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाह हमारे खुदा के हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें। तो कार में मुतलिक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह की बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदार, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, पैरामेडिकल के सारे लोगों के साथ और चर्चा पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। वाली दस्तों को भी दानिश और फहम दे ताकि वो शिकायत को महफूज रख सके, कायम रख सके और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हुए दूसरे के बरकत का सबब करें।
चाय भी होगी, फिर वो आभार में भी जो काट चुकी है वो देख सकते हैं।